السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ المائدہ آیات 101 سے 108 کے پیغامات لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیات 101 اور 102 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک تشریعی ادب کی تعلیم دی ہے۔ انہیں ایسے سوالات سے منع فرمایا ہے جن میں بظاہر کوئی فائدہ نہ ہو، اور خواہ مخواہ کے قرید سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کر دیے تو انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ حدود مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز مت کرو، اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو ان کا ارتکاب نہ کرو، اور تم پر رحمت کے طور پر کچھ چیزوں سے سکوت کیا ہے تو ان کی کھوج میں نہ لگ جاؤ۔ حدیث میں آیا کہ پچھلی قومیں کثرت سوال اور انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرنے کی بدولت ہلاک ہوئیں۔ وہی منقطع کے بعد کسی ایسی وحی کا نزول تو بند ہو گیا جس سے سوال کرنے والوں کو تکلیف ہو، لیکن خواہ مخواہ کے سوال کرنا اسلام میں اچھی بات نہیں مانی گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے اسلام میں اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرے۔ تنبیہ بھی ہے کہ جو سوالات مفید تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور رہے غیر ضروری سوالات تو نزول قرآن کے وقت ایسے سوالات نہ پوچھو۔ غیر ضروری سوالات پوچھ کر یہود نے اپنے اوپر بہت سی قیدیں اور پابندیاں عائد کرا لیں اور پھر نباہ نہ کر سکے۔ آیات 103 اور 104 میں چند مشرکانہ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو مشرکین نے شعار کا درجہ دے کر مذہبی تقدس کا جامہ پہنا رکھا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں کسی چیز کو بھی مشروع نہیں کیا تھا۔ مشرکین نے محض من گھڑت طور پر ان کو ایجاد کیا اور پھر ان کو اللہ کی طرف منسوب کیا، جیسے بحیرہ، اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس سے 5 بچے پیدا ہوتے اور آخری بچہ نر ہوتا۔ ایسی اونٹنی کے کان چیر کر آزاد چھوڑ دیتے تاکہ اس پر سواری کرتے، اور نہ اس پر سواری کرتے، نہ ذبح کرتے، نہ اسے حاملہ ہونے دیتے، اور نہ اس کا دودھ پیتے، اور نہ اسے کسی چیز کی جگہ یا چراگاہ سے روکتے۔ دوسرا صاحبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے متعلق اس کا مالک کوئی منت مانتا کہ اگر اس کی یہ مشکل حل ہو گئی تو وہ اس کو آزاد چھوڑ دے گا۔ پھر نہ اس پر سوار ہوتے تھے اور نہ اس سے بار برداری کا کام لیا جاتا تھا۔
تیسرا ہے وسیلہ، سواد سے، اگر بکری مادہ جنتی تو اس کو اپنا حصہ سمجھتے، نر جنتی تو اس کو معبودوں کا حصہ سمجھتے، اور اگر نر اور مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور ایسے نر کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ چوتھا ہے حام، اس سانڈ اونٹ کو کہتے جس کے صلب سے کئی پشتیں پیدا ہو چکی ہوتی، اس اونٹ کو بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سب عرب جاہلیت کی نظریں اور منتیں تھیں۔ ان تمام جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، نہ ان کو کوئی روک سکتا تھا، نہ چیر پھاڑ سکتا تھا۔ ان کو مذہبی تقدیس کا ایسا درجہ حاصل ہوتا تھا کہ ہر شخص ان کو چھیڑنے کے وبال سے لرزہ برندام رہتا تھا۔ قرآن نے واضح فرمایا کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، شرعی حیثیت صرف ہدی اور قلائد کی ہے۔ چنانچہ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں اندھی تقلید اور مہلک بدعتوں کی خطرناکیوں کو بیان کرنے کے بعد مناسب تھا کہ اہل ایمان کو نصیحت کی جاتی کہ وہ قرآن و سنت کا اتباع کر کے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا فکر میں لگے رہیں، اور یہی ہوا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں، کہ انہیں اطمینان بھی دلایا ہے کہ اگر آدمی راہ ہدایت پر گامزن ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور ادا کر رہا ہے تو دوسروں کی گمراہی کا وبال اس کے سر نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا کہ آیت کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من الی الآخر الآیہ، اور اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں گے اور اسے نہیں روکیں گے تو قریب ہے کہ اللہ ان پر عمومی عذاب نازل فرمائے۔ اذ اعتدیتم کے معنی یہ ہیں کہ جب تم خود ہدایت پر ہو، اور ہدایت پر کوئی شخص تب ہوگا جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیات 106 سے 108 تک، اس سے پہلے آیت نمبر 8 میں عدل، قسط اور شہادت کا عمومی بیان ہوا تھا۔ اب اس شہادت کا عمل مسلمانوں کے آپس کے ایک جزوی معاملہ میں بیان کر کے اس کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے۔ تو یہ تھیں آج کی آیات جس پر ہم نے آج کے مطالعہ دورہ قرآن کو تشکیل دیا تھا، تو اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔